بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزہ اسلامی عادات کا رکن اعظم ہے کہ اس کی فرضیت کا بڑا واضح حکم دیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان لانے والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسے تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ ایامن معدودات ارشاد فرما کر دنوں کی تعداد کا حوالہ بھی دیا گیا، اور پھر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یعنی رمضان کا مہینہ ہی ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور ہدایت کی نشانیوں میں سے اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے۔ اس طرح نزول قرآن کے مقاصد اور اہداف کا اظہار کر دیا گیا، اور پھر فمن شہد منکم الشہر فلیصم، یعنی تم میں سے یعنی ایمان لانے والوں میں سے اس مہینوں کو جو بھی پالے وہ اس کا روزہ رکھے۔ اس سے ایام المعدودات کا تعین ہو گیا۔ یوں رمضان مبارک کا مہینہ روزہ کی فرضیت کا دورانیہ قرار پایا۔ روزہ صبح صادق سے غروب آفتاب تک خواہشات نفس کو پابند آداب بنانے کا ذریعہ ہے۔ سحری اس فرض کی ادائیگی کا ابتدائیہ ہے، اور ظاہر ہے کہ ایک حق شناس اور اطاعت شعار کے لیے وہ لمحہ قیمتی ہوتا ہے جب وہ نیکی کا آغاز کر رہا ہوتا ہے۔ پھر سارا دن اس آغاز کی حرمت اسے یوں اپنے حصار میں لیتی ہے کہ اس کا ہر عمل اور اس کی ہر حرکت اتباع و اطاعت کی روشن دلیل بن جاتی ہے۔ یہ دار امتحان کے لمحات ہیں۔ یہ تسلیم و رضا کا دورانیہ اس کی روح کو بھی مجلہ کرتا ہے اور اس کے مادی رویوں کو بھی وقار بخشتا ہے۔ وہ لمحہ لمحہ دامن مراد کی طرف بڑھتا ہے، اور آخر غروب آفتاب کا ثانیہ اس کے وجود میں تعمیل حکم کی بجاوری کا نور پیدا کر دیتا ہے۔ افطار کے وقت روزہ دار کا وجود یوں سرشار ہوتا ہے جیسے اس پر انوار کی بارش ہو رہی ہو۔ کامرانی کا یہ لمحہ جذبات آفریں ہوتا ہے، اس لیے احتیاط کا متقاضی ہے کہ کہیں دن بھر کی محنت کامیابی کے بے محابہ پن سے ضائع نہ ہو جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، روزہ دار کے لیے دو فرحتیں ہیں۔ ایک فرحت کا لمحہ روزہ افطار کے وقت نصیب ہوتا ہے، اور دوسرا لمحہ فرحت اس وقت مقدر بنے گا جب روزہ دار اپنے پروردگار کے حضور حاضر ہوگا۔ سمجھا دیا گیا کہ موجود لمحہ فرحت کو اس طریقے سے گزارو کہ وہ دائمی لمحہ فرحت تمہارا نصیب بن جائے۔ دراصل مقصود تو وہی ہے، اس لیے اس کے حصول کے لیے افطار کے لمحات کی عطایت کی حدود میں رکھنا چاہیے، تاکہ ذرا سی بے احتیاطی اور فرض کی ادائیگی میں ذرا سی کوتاہی دائمی محرومی کا سبب نہ بن جائے۔ یہ بھی یاد رہے کہ روزہ کا مقصد تقویٰ کی نمود ہے، اور تقویٰ حزم و احتیاط کا وہ رویہ ہے جو چار جانب پھیلی ہوئی بدی سے دامن بچا کر گزرنے کا ذریعہ ہے۔ بدی کے اس خارزار میں ذرا سی بے اعتدالی دامن کو تار تار کر دے گی، اس لیے روزہ دار پر لازم ہے کہ وہ اسلام کی روش روش استدلال کو اپنی زندگی کا قرینہ بنائے۔ افطار کا لمحہ خوشی کا لمحہ ہے، اور خوشی حد اعتدال سے نکلنے کے لیے ہمیشہ آمادہ رہتی ہے، اس لیے افطار میں اعتدال کی پاسداری زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ یہ بجا کہ رمضان مبارک کو محبت و اخوت کا حوالہ بننا چاہیے، اس لیے احباب سے لے کر مساکین تک افطار کے لمحوں میں شرکت کا رویہ مستحسن ہے۔ روزہ دار کا روزہ رکھوانا یا اس کے لیے افطار کی سہولت مہیا کرنا نیکی ہے اور بہت بڑے ثواب کی مستحق ہے۔ رمضان مبارک کو شہر مواسات یعنی خیر خواہی اور درما طلبی کا مہینہ بھی کہا گیا ہے۔ اس میں رزق کے دروازوں کو زیادہ کھل جانا چاہیے، اس میں باہمی محبت کو فروغ ملنا چاہیے، اس میں ناداروں اور محروموں کو اپنائیت کا احساس ملنا چاہیے۔ افطار پر دعوت کا مقصود یہی ہے کہ روزہ دار مل کر شکر کے اس لمحے کو آئندہ زندگی کے لیے زاد سفر بنا لے۔ یہ اجتماع چند لوگوں کا ہو یا زیادہ کا، اس کی روح جذبہ اطاعت کی اجتماعی اظہار ہے۔ اگر یہ جذبہ ہی ناپید ہو گیا ہے تو یہ دنیا داروں کا جمگٹا ہے، ایک رسم ہے جو اپنی ثروت کے اظہار کا ذریعہ ہے۔ بدقسمتی سے ہر نیک ادا نمود و نمائش کے غبار میں گم ہو رہی ہے۔ اہداف بدل گئے ہیں۔ جب کہا گیا تھا کہ کسی بھائی کا روزہ رکھوانے کا اہتمام نیکی ہے اور کسی کو افطار کی سہولت بہم پہنچانا باعث اجر ہے، تو مراد خیر خواہی کی افزائش تھی، دولت مندی کا اعلان کرنا نہ تھا۔ اس سے انکار نہیں کہ عزیز و اقارب
اور دوست احباب سے مل بیٹھنے کا بہانہ بھی لائق تحسین ہے کہ اس سے معاشرے میں محبت کی فضا پیدا ہوتی ہے۔ یہ یاد اور یہ احتیاط ہی وہ راہ مستقیم ہے جس کا خیال رکھنا چاہیے۔ معاشرہ جب فروغ خیر سے محروم ہوتا ہے تو پھر اعمال کی شکلیں رہ جاتی ہیں، روح باقی نہیں رہتی۔ بے تحاشا دولت کا اظہار، دعوت کے روم میں اپنی عمارت کا اشتہار اسلام کا مقصود نہیں ہے۔ حالت تو یہ ہے کہ اسلام کا تصور اعتدال نہ کھانوں میں قائم رہتا ہے نہ رویوں میں۔ کتنے شرکا وہ ہوتے ہیں جو روزہ دار نہیں مگر روزہ افطار کے عمل میں شریک ہیں۔ کیا یہ علیم و خبیر پروردگار کے حضور جسارت نہیں؟ کیا دسترخوانوں پر انواع و اقسام کے کھانے جن سے ثروت مندی کا اعلان ہوتا ہے ان محروم روزہ داروں کے لیے تکلیف کا باعث نہیں؟ روزہ ایک عبادت ہے جس کے تمام اعمال کو عبادات کا سلسلہ بن جانا چاہیے، مگر کتنے لوگ ہوتے ہیں جو روزہ افطار کے عمل میں شریک ہیں مگر افطار کے بعد نماز کی عبادت سے منہ پھیرے اپنی لگن میں مست ہیں۔ عبادت کا عمل منفرد عمل نہیں ہوتا، یہ تو اطاعت شاری کا ایک مربوط سلسلہ ہے۔ وطن عزیز پاکستان میں بحمدللہ روزہ رکھنے والوں کی معقول تعداد موجود ہے، اور یہ بھی کہ ان میں صاحب استطاعت افراد بھی ہیں۔ اگر یہ دولت مند روزہ دار فیصلہ کر لیں کہ ان کی دولت نادار اور محروموں کے کام آئے گی تو اس سرزمین پر رمضان مبارک کی برکات ظاہر ہونے لگے گی۔ افطار عمل خیر ہے، اس میں احباب کو دعوت دیجیے مگر مالی طور پر کمزور روزہ داروں کو نہ بھولیے۔ افطار پارٹیوں کا اہتمام کیجیے مگر اس سے روزہ سے حاصل ہونے والے تقویٰ کی روح کو نقصان نہ پہنچے۔ کھلائیے مگر زیادہ توجہ ان پر رکھیے جن کو یہ میسر نہیں۔ تکلف کیجیے مگر حد اعتدال کو عبور نہ کیجیے۔ ایک ایک لقمے کی رحیم و کریم رب کی آنت سمجھیے اور اس کی قدر کیجیے۔ اولاد آدم کا فرد ہونے کا ثبوت تعاون و خیر خائی سے مہیا کیجیے۔ افطار کو عمل خیر رہنے دیجیے، بے جا نمود و نمائش کا ذریعہ نہ بنائیے کہ اس سے روزہ کے مقاصد کی نفی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسلام کے اعتدالی رویوں کو سمجھنے اور ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔